الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے ایام قریب ہیں تو عید الاضحیٰ بھی ہے، کچھ اسباق ہم اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ایک بڑا پیارا سبق ایک حدیث پاک میں ہے، اور مسائل تو ہم سبھی جانتے ہیں، یا اگر جو نہیں جانتے تو علماء کرام سے سیکھتے رہتے ہیں عام طور پہ، اور اس پہ بہت سی تربیتی نوعیت کی چیزیں تحریراً تقریراً علماء کرام کی موجود ہیں۔ لیکن ایک ایسی بات ایک حدیث پاک سے اخذ ہوتی ہے جو ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں سے کیا سبق اخذ کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو کیسے ڈھال سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جسے سیدنا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد کتاب المناسک میں نقل فرمایا ہے۔ سیاہ ستہ کی معتبر کتاب ہے سنن ابی داؤد۔ اس کے علاوہ بھی کئی محدثین نے، یعنی صاحب مشکات نے اسے لکھا ہے، امام طبرانی نے معجم الاوسط میں لکھا ہے، امام حاکم نے اسے المستدرک علی الصحیحین میں لکھا ہے، امام بیہقی نے اسے سنن الکبریٰ میں داخل فرمایا، امام ابن خزیمہ نے اسے صحیح ابن خزیمہ میں شامل فرمایا ہے، اور علامہ ابن اسیر نے اسے جامع الاصول فی احادیث الرسول میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے بڑا دن قربانی والا دن ہے، یوم النحر ہے، جس دن قربانی ہوتی ہے۔ ثم یوم القر، پھر یوم القر یعنی اس سے اگلا دن ہے، یعنی قربانی ہے ایک دن، پھر اس کے بعد جو اس سے اگلا دن ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پہ اسے اپنے نزدیک بہت عظیم قرار دیتے ہیں۔ پھر راوی فرماتے ہیں، وَقُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بُدْنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌ، پھر آقا پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں 5 یا 6 اونٹ قربانی کے لیے پیش کیے گئے۔ تو ایک بڑی عجیب کیفیت ہے، اب دیکھیے گا، فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، وہ جو 5-6 اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے کہ ان کو قربان کیا جائے، ان میں سے ہر اونٹ دوسرے سے بڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو رہا تھا۔ یہ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں جسے عبداللہ ابن قرط رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا، اور کئی محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی اسناد سے روایت فرمایا ہے۔ اب یہ عجیب شوق ہے کہ لائق قربانی کے لیے گئے ہیں، کاٹنے کے لیے لائے گئے ہیں، ذبح ہونے کے لیے لائے گئے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضور پہلے میرے گلے پہ چھری چلائیں۔ فلما وجبت جنوبھا، اور جب وہ اپنی گردنوں کے اوپر لیٹ گئے، یعنی ان کے جسموں کی حرکت ختم ہو گئی، تو راوی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے کچھ فرمایا جو میں نہ سمجھ سکا۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو آقا پاک نے فرمایا، من شاء اقتطع، لوگوں کو بتا دو کہ جو چاہے ان کا گوشت کاٹ کر لے جائے۔ امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ جو مشکات شریف کے بہت مشہور شارح ہیں، امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، ای منتظرات بأیتہن یبدأ للتبرک بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نحرہن، یعنی وہ جو قربانیاں تھیں جو لائی گئیں حضور کی بارگاہ میں، وہ منتظر تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے برکت کے حصول کے لیے آپ ان کو قربان کرنے میں کس سے ابتدا کریں گے۔
اونٹ لائے گئے قربانی کے لیے. آپ تصور کریں کہ جانور کو پتہ چلتا ہے جب کہ مجھے ذبح کیے جا رہا ہے، یا وہ اوزار یا ہتھیار دیکھتا ہے جن سے انہیں کاٹا جاتا ہے، تو وہ بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں اس بات کو. لیکن حضور کے روبرو جب لائے گئے تو محدثین فرماتے ہیں کہ اونٹ ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پہلے مجھے کاٹا جائے اور پہلے مجھے کاٹا جائے. اور امام طیبی نے کہا کہ وَهَذَا مِن مُعْجِزَاتِهِ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ اونٹ آپ کے ہاتھ سے ذبح ہونے کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے تھے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی شرح مشکات میں فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ یعنی ہر اونٹ یہ چاہتا تھا کہ حضور پہلے مجھ سے آغاز کریں، اور اگر دست مصطفیٰ سے قربان ہونا ہے تو پہلے میری گردن اس کے لیے پیش کی جائے. اور اسی تصور کے لیے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد. ہرنیاں اپنے ہاتھ اپنے سروں پہ رکھے ہوئے صحرا میں انتظار کر رہی تھیں کہ محبوب کب آ کے ہمیں شکار کریں گے. تو اونٹ جو تھے وہ اپنے سر قربان کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے کو تیار تھے. سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دو طرح کا طبقہ ہمارے ہاں پیدا ہو چکا ہے، ایک جن کے نزدیک نبی صرف ان کا پولیٹیکل لیڈر ہے اور اسلام ان کے نزدیک صرف ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، اور بس اس کے علاوہ وہ ایک ریچولز ہیں اور آپ نے وہ ریچولز پڑھنی ہیں، اور جو 1400 سال پہلے گزر گئے آپ نے ان کا جھنڈا لے کے چلنا ہے، اور جدھر جانا ہے آپ نے مار داڑ کرنی ہے. جو آپ کی بات سے اختلاف کرے اس کو قتل کرنا لازم ہے اور اس کی تکفیر لازم ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مقامات باطنی ہیں، روحانی ہیں، حضور کے جو فضائل ہیں، شمائل ہیں اور کمالات نورانیہ ہیں، ان کا وہ انکار کرتے ہیں. اور ایک وہ جنریشن ہے اور دوسری وہ جنریشن ہے جو مغرب زدہ ہے اور جن کے نزدیک ان باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ سبق ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر ایک جانور اپنے آپ کو دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربان ہونے کو اپنے لیے شرف کا باعث سمجھتا ہے، سبق کیا ہے اس میں سے؟ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ مغرب زدگان جو ہیں، جو صرف انگریزی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اور اپنے اسلاف کی اجداد کی کتب سے جن کا کوئی رابطہ اور تعلق نہیں ہے، ان کو کیا معلوم کہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور رفت کیا ہے. اور ایک مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے کس قدر محبت رکھتا ہے. کاش وہ یہ بات ان قربانی کے اونٹوں سے سیکھ لیتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوتے ہیں. وہ اپنے زندہ رہنے کو دست مصطفیٰ سے قربان ہونے کو ترجیح دیتے تھے. انہیں زندگی پیاری نہیں تھی، انہیں وہ موت پیاری تھی جو حضور کے ہاتھ سے نصیب ہو. کاش یہ بات ہم ان جانوروں سے سیکھ لیتے کہ جو زندگی حضور کی راہ میں قربان ہو جائے، جو زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں بسر کی جائے، وہ انسان کو موت سے بے خوف کر دیتی ہے. اور یہ بات ہم نے اس گفتگو کے سلسلے گفتگو کے ابتدائی مقدمے میں بھی کہی، جو جمعۃ المبارک کو دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پہ گفتگو ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے ہمارا جو یہ تعلق ہے، یہ ہمیں ضرور استوار کرنا چاہیے، یہ ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے. اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے سرشار ہوا، سر ہے وہ سر جو تیری راہ میں قربان گیا. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سبق اس دن بھی جمعۃ المبارک کے خطبے میں بھی ہم نے یاد کیا تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. لیکن یہ شہادت مطلوب و مقصود مومن کب بنتی ہے؟ جب لذت آشنائی نصیب ہوتی ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو،
عجب چیز ہے لذت آشنائی. یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف کے کوڑے قبول تھے، اس کے درے قبول تھے. تپتے صحرا میں لیٹ کر بھاری بھرکم پتھر اپنے سینے پہ رکھوانا قبول تھا، لیکن حضور کی راہ سے سر موڑنا قبول نہیں تھا. تو جو دل عشق مصطفیٰ سے سرشار ہوتا ہے صرف وہی جانتا ہے کہ حضور کی راہ میں مرنے کا لطف کیا ہے. یہی وجہ تھی کہ آج تک اہل اسلام آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے جڑے ہیں، اور یہی محبت ہے جسے ہمارے دل سے اہل مغرب نکالنا چاہتے ہیں. علامہ اقبال کی یہ نظم آپ نے بارہا مرتبہ سنی اور پڑھی ہوگی، اور کئی مرتبہ اس پہ محققین بات بھی کرتے ہیں. ناچیز بھی کئی مرتبہ اس کا حوالہ نوجوانوں کی محافل میں دے چکا ہے کہ شیطان کا 6 نکاتی منشور ہے، جو اقبال کی پوئم ہے ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام. اس میں کئی اس کے 6 نکات ہیں، اور ان میں ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. وہ یہ چاہتے ہیں کہ حضور کی ذات اقدس سے ان کا رشتہ کمزور کر دیا جائے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے جو محبت ہے وہ ہماری غیر متزلزل کمٹمنٹ ہونی چاہیے. اور میں تو ان قربانی کے اونٹوں سے وہ محبت سیکھتا ہوں کہ یا رسول اللہ پہلے مجھے قبول فرما لیں اپنے دین کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنی ذات کے لیے. اور کئی بے شمار احادیث ہیں اس پہ کہ جانور حضور کی بارگاہ میں آ کے فریاد کرتے تھے، جانور حضور کی بارگاہ میں آ کے فریاد کرتے تھے، رو رو کے اپنے زبان حال سے عرض گزار ہوتے، اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی داد رسی فرماتے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، جسے کئی دیگر محدثین نے بھی، خطیب تبریزی نے مشکات شریف میں، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شرح السنہ میں بیان فرمایا کہ ایک دفعہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا. تو اس اونٹ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فریاد کی اور رونے لگا اور اپنی گردن زمین پر رکھ دی. تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کے پاس کھڑے ہو گئے، اس کی شکایت سنی، اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ. حضور نے فرمایا کہ پس اس نے اپنے کثرت عمل اور چارے کی کمی کی شکایت کی ہے. یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے کام زیادہ لیا جاتا ہے، چارہ کم دیا جاتا ہے. فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ. حضور نے فرمایا اس کے مالک سے کہو کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے. ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں میرے پاس ایک بکری تھی، اور جس وقت میرے گھر میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوتے تھے تو وہ بکری سکون سے ایک جگہ ٹھہری رہتی، اور نہ کہیں جاتی اور نہ آتی، جہاں ہوتی وہیں رک جاتی اور ساکت ہوتی. وَإِذَا خَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جَاءَ وَذَهَبَ. لیکن جب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہ ہوتے تو وہ بکری بے قرار رہتی اور اس کا آنا جانا ہر وقت لگا رہتا. تو اس بکری کا بھی جو محدثین نے اور خاص کر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ بکری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھنے کی وجہ سے بے قرار ہو جاتی تھی. جانور اس قدر آقا پاک کی ذات اقدس سے محبت رکھتے تھے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی کے مہینے میں ہمیں اونٹ اور اونٹنیوں سے سیکھنا چاہیے. قربانی کے مہینے میں ان جانوروں کا جذبہ عشق مصطفیٰ ہماری آنکھوں میں رہنا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنے زندہ رہنے پر حضور کے ہاتھوں قربان ہو جانے کو ترجیح دیتے تھے، اور کس طرح حضور کا روح زیبا سامنے نہ ہوتا تو چھوٹے جانور بھی تڑپتے، اداس ہو جاتے. اور وہ یعفور کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دراز گوشت تھا جس کو ہم اپنی زبان میں گدھا کہتے ہیں، لیکن محدثین نے اس کو الحمار المبارک لکھا ہے، یعنی گدھا مبارک. اس قدر ادب اور تعظیم تھی محدثین کے سینوں میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی
کہ عام طور پہ چونکہ حمار کو حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ حضور کے حمار کا جب ذکر کرتے جس پہ آپ سواری فرمایا کرتے تھے، یعفور اس کا نام تھا، تو وہ اس کو فقط حمار نہیں لکھتے تھے، وہ اس کو الحمار المبارک لکھتے تھے، یعنی جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی گدھا تھا، تو اردو میں اسے گدھا فقط نہیں کہیں گے بلکہ تعظیماً اور ادباً حضور کا گدھا مبارک، بلکہ اردو میں یہ بھی ہم نے اپنے اساتذہ اور اپنے شیوخ سے سنا ہے کہ چونکہ گدھا حقارت کا لفظ ہے، اور یعفور کے لیے یا ایسے حمار جن پہ انبیاء نے سواری کی ہے ان کو گدھا مت کہو، ان کو دراز گوش کہو، کیونکہ اس لغت میں اور لب و لہجے میں اور ایکسپریشن میں یہ زیادہ ادب کا لفظ ہے۔ تو جب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، اس یعفور نے جا کے اپنے آپ کو کنویں میں گرا دیا، ہجر مصطفیٰ برداشت نہیں کر سکا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جانور ہمیں ادب سکھاتے ہیں حضور کا۔ اگر ایک دراز گوش میں، ایک بکری میں، ایک اونٹ میں، ہرنی میں، چڑیوں میں آقا کی معرفت ہو سکتی ہے، یار ہم تو امتی ہیں، ہم میں تو اپنے آقا کی محبت، اپنے آقا کا ادب، اپنے آقا کی طرف کشش، حضور کا عشق اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اور یہ قربانی کے جانوروں کا انوکھا عشق تھا کہ وہ حضور کی ذات پہ قربان ہونا چاہتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پہ، ناموس پہ قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی عزت کا، حضور کی ناموس کا اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا محافظ، پہرے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ حضور کی ذات کا عشق ہمارے دل و جان میں سما جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔